اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک وانزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یہ جو میں نے دعا پڑھی ہے نا، آپ کو آتی ہے؟ یاد ہے کسی کو یہ دعا یا نہیں نا؟ یہ دعا اگر آپ دیکھ لیجیے گا کہیں نہ کہیں، آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں گی کہ یہ قرآن فہمی کی دعا کہلاتی ہے، یا پھر یہ کہ انگزائٹی، تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے نا دل میں کسی نہ کسی بات کا، ظاہر ہے دنیا میں تو پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن بعض لوگوں کو احساس زیادہ ہوتا ہے، بعض کو احساس نہیں ہوتا، تو یہ دعا جو ہے یہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ انگزائٹی اور پریشانی دور کرتی ہے کیونکہ اس دعا کے مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے اور ہمیں قرار دے دے۔ تو یہ دعا میں آپ کو ویسے فارورڈ بھی کر دوں گی، واٹس پہ ڈال دوں گی، واٹس ایپ پہ بھی۔ اس کو یاد کر لینا چاہیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، سب کو عافیتوں میں رکھے، لیکن بعض دفعہ دل جو ہے نا وہ پریشان زیادہ کرتا ہے انسان کو، دل میں ٹھنڈک رہے تو بہت فرق پڑتا ہے۔ اور اس کو عادت بنا لیں، لکھ کے رکھ لیں، ہمیشہ قرآن جب پڑھیں اس سے پہلے اس کو ضرور پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے پڑھتے ہیں۔ اگر کبھی کبھی ہوتا ہے نا کسی کو پینک اٹیک ہو جاتا ہے، انگزائٹی اٹیک ہو جاتا ہے، اس وقت بھی پڑھیں، 2-3 دفعہ پڑھنے سے فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس دعا کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو قرار دے اور ہمارے دل کو سکون دے تو انشاءاللہ۔ چلیں جی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ یہ والی آیت بھی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کو بڑا ڈبل رائے ہے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے کسی وسیلے کے توسط سے دعائیں مانگا کرو، اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ نہیں، یہ اس وسیلے کی بات نہیں ہے، یہ کسی اور وسیلے کی بات ہے۔ تو اس کو بس تھوڑا سا سمجھنے کی خاطر، کیونکہ ہم اس وقت کوئی باقاعدہ تفسیر اور تشریح نہیں کر رہے ہر آیت کی، لیکن بس ایک چھوٹی سی چیز کہ یہ جو لفظ وسیلہ ہے یہ عربی زبان میں آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ واو، سواد اور لام، جس کو اردو میں بھی ہم وصل کہتے ہیں، اور اس سے بھی آتا ہے، اور یہ واو سین لام بھی آتا ہے۔ فرق دونوں میں صرف اتنا سا ہے کہ وسیلہ اگر واو سواد سے لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کسی سے قریب ہونا، اور اسی لیے جب کسی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا وصال ہو گیا، یعنی کہ اب وہ اگلی دنیا میں جا کے وہاں قریب ہو گیا یا ہم سے الگ ہو گیا، تو یہ ہوتا ہے۔ اور سین سے اگر وسیلہ آپ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹو برنگ سم ون کلوزر، آپ کے قریب کسی کا آنا۔ تو قریب، قرب، معنی بہت زیادہ سملر ہے دونوں کے، زیادہ آگے پیچھے کا فرق نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ سین سے آیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کلوزنس کے، قربت کے۔ تو یہاں پر جب آیت کی تشریح کی جاتی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور اس وابتغوا، اور یہ وابتغوا جو ہے یہ جو ہے اس کے معنی میں جو آتا ہے، اس کے روٹ لیٹرز اگر آپ دیکھیے تو باغ، جو اردو میں ہم باغ کہتے ہیں، اور باغ ہم اردو میں کہتے ہیں گارڈن کو، لیکن باغی کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ابتغوا یا کچھ لکھا ہوا ہے، تو اصل میں پھر یہ باغی کا اور باغ کا اور گارڈن کا ان ساروں کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کو عربی زبان میں اگر سمجھیں تو بے غین، یہ بغی جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو کرنا اور اس کام میں دور تک نکل جانا، اور اسی لیے باغ کو یا لان کو بھی اردو میں باغ کہتے ہیں، کیونکہ آپ جب چہل قدمی کرنے جاتے ہیں، جو لوگ واک کرتے ہیں لان وغیرہ میں، تو بڑی دور دور تک وہ لان میں جا کے چلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کو بہت آگے تک لے کے جانا یا آگے تک جا کے اس کام کو کرنا۔ اور پھر جو لفظ باغی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ شخص بھی وہی ہوتا ہے کہ وہ بہت لمبا ہاتھ مارنا جس کو کہتے ہیں نا، کہ بہت بغاوت جس کو کہا جاتا ہے، کہ بہت ہی بڑے لیول پہ کسی چیز کو وہ توڑتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ابتغوا کا لفظ آیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چاہت ہونا کسی چیز کی، یعنی کہ یہ نہیں کہ معمولی سی کوئی چیز ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے چاہ رہے ہیں کہ بس ہم کو یہ مل جائے اور وہ مل جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی قربت مل جائے، اور اس کے لیے پھر آیا ہے الیہ الوسیلہ، کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ، اور وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے قربت اختیار کرو۔ تو اور مگر یہاں تک تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب جو سوال لوگ کرتے ہیں کہ وسیلہ کے ذریعے دعا مانگنے کی بات آ رہی ہے یا یہ کسی اور وسیلے کی بات آ رہی ہے، تو ہم اگر صرف قرآن کی آیات کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں پھر اللہ نے آگے کیا کہا، کہ سمپل معنی یہ سمجھ میں آ گیا کہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو، اس کے لیے اٹموسٹ کوشش کرو، مگر کیسے؟
وہ فوراً بتا دیا گیا وجاہدوا فی سبیلہ، کوششیں کرو اس کے راستے میں۔ تو علماء ایک سمپل سی اس کی ایکسپلینیشن یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے راستے میں کوشش کریں۔ اور یہاں پر یہ لفظ جاہدو جو آیا ہے وہ قتال کے معنوں میں نہیں آیا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قتال اور جہاد سائملٹینیسلی یوز کیے جاتے ہیں، لیکن اگر صرف جہاد کا لفظ آ جائے تو اس میں سے قتال کے معنی بھی نکلتے ہیں اور کوشش کے معنی بھی نکلتے ہیں، لیکن اگر قتال کا لفظ آ جاتا ہے تو اس کے معنی صرف اور صرف جنگی ہوتے ہیں۔ اور یہاں ہمیں کانٹیکسٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ لڑنے کی بات نہیں کی جا رہی، کیونکہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، لڑائی ان میں سے ایک ہو سکتی ہے، لیکن ہزار چیزیں۔ اور ابتغوا کا لفظ جو آ گیا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر وقت کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اب اس میں سنت پہ عمل کرنا بھی اللہ کے قریب کرے گا آپ کو، آپ کی عبادتیں بھی اللہ کے قریب کریں گی، آپ کا اخلاق بھی اللہ کے قریب کرے گا، آپ کے صدقات بھی کریں گے، جو بھی چیزیں، لیکن ان سب کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہی اصل بات ہے، یہ زندگی کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے ہوگا کیا، لعلکم تفلحون، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کامیابی کا نسخہ بیسیکلی بتا دیا گیا۔ تو اس کے اندر فقہی بحثیں اگر کوئی کرتا ہے کہ کیا کہا گیا اور کیا نہیں کہا گیا، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ جو کہی گئی یہ بات وہ یہ کہ اللہ کا قرب تلاش کرو اور کوشش سے کرو۔ خوب جان لو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ ان ساری آیات میں جو اصل بات بتائی گئی تھی وہ یہی بتائی گئی تھی کہ اللہ کا قرب اور اللہ کا تک پہنچنے کا وسیلہ جو ہے وہ یہی بات ہے کہ انسان کوشش کرتا جائے، کہ اپنی کوششوں سے کرتا جائے، کیونکہ کافر جو ہیں وہ دنیا میں کوششیں نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، کیونکہ دنیا انجوائے کرنا ان کی پرائیورٹیز میں سے ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ مر جائیں گے تو وہاں جا کے کیا کہیں گے، یہی والی بات بار بار قرآن میں آئے گی کہ وہ پھر اس وقت چاہیں گے کہ ہم پوری زمین کے برابر بھی فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لیں، اور دنیا کمانے کے لیے وہ دین کو بیچتے ہیں، آخرت میں وہ چاہیں گے کہ دنیا بیچ کے ہمیں آخرت مل جائے۔ اب آیت نمبر 38 سے لے کے 40 کے درمیان میں چوری کی سزا کے بارے میں آ رہا ہے کہ اور چور اور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے، وہ دانا و بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، تو اللہ کی نظر عنایت پر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کرے، اور ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ یہاں پر لفظ عربی زبان میں آپ دیکھیے تو آیا ہے والسارق والسارقۃ۔ اس کا ترجمہ یہاں پر جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا، وہ اردو میں نے پڑھا تھا کہ چور اور خواہ مرد ہو یا عورت ہو یا مرد، لیکن اصل میں آپ عربی زبان میں دیکھیے کہ سارق کا مطلب ہوتا ہے مرد چور، اور سارقہ کا مطلب ہوتا ہے عورت چور۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کا پہلے تذکرہ کیا، عورت کا بعد میں کیا۔ اس کی وجہ علماء بتاتے ہیں کہ چوری جو ہوتی ہے وہ کب کرتا ہے انسان، جب وہ جائز طریقے سے اپنا کام نہیں کر سکتا تو پھر ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اور عام طور سے چوری کس چیز کی جاتی ہے، مال کی، سامان کی، زیور، کپڑے جو بھی کرتے ہیں۔ اور کسی بھی معاشرے کے اندر یا کسی بھی خاندان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کپڑے، زیور، سامان جو ہے وہ گھر کے لیے لائے، یہ اس کی رسپانسبلٹیز میں سے ہے۔ کوئی شخص اگر چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، اس کا کام ہے کہ وہ حلال طریقے سے سامان لے کر آئے۔ اب وہ حلال طریقے سے نہیں کر رہا تو وہ چور بن گیا، اور چوری کرنے والی عورت بھی کرے گی تو وہی کام جو چور مرد کر رہا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری نہیں ہے گھر کے لیے سامان لانا اور معاشرے کے اندر جو پیسے روپے کا کام کرنا۔ تو چونکہ اس کی ذمہ داری بعد میں آتی ہے مردوں کے مقابلے میں، تو گناہ تو ایک جیسا ہے، لیکن جو زیادہ ذمہ دار ہے اس کا نام پہلے رکھا گیا، اور جو کم ذمہ دار ہے اس کا نام بعد میں آیا۔ تو یہ جو الفاظ بھی قرآن میں آتے ہیں نا، ورنہ اردو میں ہم کہہ سکتے تھے کہ چور عورت، چور مرد۔ اللہ نے نہیں کہا چور عورت، چور مرد، اللہ نے کہا چور مرد اور چور عورت، اس لیے کہ جو ذمہ دار پہلے ہوتا ہے اس کی جواب دہی پہلے ہوتی ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے بعد آتی ہے۔ لیکن کہا کیا گیا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ ہاتھ کاٹنے کا جو سزا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ اسلام یہ کہتا ہے، لیکن یہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ کسی نے بھی کوئی چیز بھی پکڑ کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، کیونکہ یہاں کے کلچر میں بہت ساری چیزوں میں، اور خاص کر کے بہت زیادہ یہ جو بچوں کی مووی ہے الاڈن، اس میں ایک سین دکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بچہ سیب چرا رہا ہے یا پتہ نہیں کوئی، تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا، کیونکہ اسلامی سسٹم دکھایا گیا ہے وہ لائف کا کہ وہ مسلمانوں کا جگہ ہے، تو بازار میں سے کسی نے ایک سیب چرایا تو اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں۔ اسلام اس طرح سے نہیں کرتا ہے، بہت ساری اس کی اندر فقہ کے بہت سارے اصول نکلتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی موٹی بات اگر آپ کے سامنے رکھوں تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ چوری کی سزا اس وقت پڑتی ہے
جب جس چیز کی چوری کی گئی ہے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ کی ہو. ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے والا چور نہیں کہلائے گا بائی ڈیفینیشن جس کا ہاتھ کاٹا جائے، نمبر 1. اور سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز ہو جسے چھپا کے رکھا گیا ہو، یعنی کہ جس شخص کی چوری ہوئی ہے اس شخص نے اس سامان کو چھپا کے رکھا تھا، پبلک میں نہیں رکھ دیا تھا، کیونکہ پبلک میں اگر رکھا ہوا ہے تو پھر آپ نے خود رکھا ہے، آپ نے حفاظت کیوں نہیں کی. تھرڈ چیز یہ بھی آتی ہے کہ جس شخص نے چوری کی، جیسے مثال کے طور پہ کوئی ملازم ہے، وہ کسی گھر سے کوئی چوری کر لیتا ہے، اب کیا مالک نے کبھی گفتگو ہی میں برسبیل تذکرہ اس طرح اگر کہہ دیا ہو کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ایک دن اپنے سارے سامان نوکروں میں تقسیم کر دوں، ہنٹ دی ہے اس نے کہ تم اس کے مالک بن سکتے ہو کبھی نہ کبھی، میں تمہیں دے دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس بندے کو آپشن دیا ہے کہ یو کین بی دا اونر. تو جب آپ نے یہ آپشن دیا ہے تو اب آپ چوری کی سزا اس پہ نہیں ڈال سکتے. تیسری چیز، اگر کوئی چیز پبلک پراپرٹی ہوتی ہے تو بھی چوری کی یہ والی سزا نہیں پڑتی. اور پبلک پراپرٹی سے کیا معنی دیے جاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی ریلوے اسٹیشن میں پنکھا لگا ہوا ہے ویٹنگ روم میں، اگر کوئی شخص اتار لیتا ہے تو بائی لا یا بائی ڈیفینیشن اس پنکھے پر اس کا بھی تو حق تھا نا، کیونکہ ویٹنگ روم میں بیٹھنے والوں کے لیے لگایا گیا ہے نا، تو جب وہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ اس کا بھی حق ہے. تو ٹوٹل ملکیت کسی کی بھی نہیں ہے، ہر اس میں ملکیت کے حقدار ہیں کچھ لوگ. تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا دی ہے اسلام نے، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ چھپا کے رکھی گئی تھی کہ نہیں، کہیں کسی نے ہنٹ تو نہیں دے دی تھی کہ میں آپ کو شاید کبھی نہ کبھی دینا چاہتا ہوں، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کو اون کون کرتا ہے، ہزار چیزیں ہوتی ہیں. اور اس سے بھی پہلے جا کر کے جو حضرت عمر کے زمانے میں آئی تھی بات کہ جب بیت المال لوگوں کو پرووائڈ نہیں کر سکا تھا، جب ایک زمانے میں قحط آ گیا تھا اور لوگوں کے پاس بھوک بہت تھی، تو آپ نے پھر چوری کی سزا ساقط کر دی تھی اس زمانے میں کہ جب حکومت لوگوں کو کھانا پرووائڈ نہیں کر سکتی تو پھر حکومت سزا بھی نہیں دیتی ہے، کیونکہ سزائیں حکومت دیتی ہے، بندہ نہیں دے سکتا. تو حکومت کی پہلی ذمہ داری ہے کہ عوام کی بہبود و فلاح کا انتظام کرے. تو یہ اتنی ساری جب چیزیں آتی ہیں، اور خاص کر کے جو حدود کی سزائیں ہیں ان میں سب سے پہلے ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، خاندانوں کی ہوتی ہے، گھر والوں کی ہوتی ہے، معاشروں کی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر چونکہ اتنے لیول پر آپ کو حکومت آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، فیملیز آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں، کمیونٹیز آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں، پھر اگر آپ قانون توڑتے ہیں تو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اتنی سارے قانون توڑنے والے کو تو سزا دی جائے گی. لیکن اگر یہ قانون ہی اپنی جگہ پہ نہیں ہے، حکومتیں کچھ نہیں کرتی ہیں، خاندان ایجوکیٹڈ نہیں ہے، کمیونٹیز میں فیسلٹی نہیں ہے، اور اس کے بعد چور پر کو یا زانی کو یا کسی کو بھی سزا دی جائے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں اس چیز کی کوئی تعلیم نہیں ہے لوگوں کو، بس یہ سنتے ہیں کہ زانی کو سزا دے دو، چور کو سزا دے دو، اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا پیر کاٹ دو. ایسی بات نہیں ہوتی ہے. یہ قانون بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور ان کی پوری پری ریکوزٹس کے بعد ہی ساری چیزیں دی جاتی ہیں. اب جو اگلی آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 41 سے لے کے 45 تک، اس میں منافقین اور یہود کی چالوں کا تذکرہ آ رہا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزگامی دکھاتے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لاتے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آتے سن گن لیتے پھرتے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل و متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں. لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہیں مانو، مگر جسے اللہ ہی فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر دے اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کھانے والے لوگ ہیں. لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو. انکار کر دو گے تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ تمہیں کیسے حکم بنا دیں جبکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھنا چاہتے. یہ پھر وہی بات جیسے سورہ نساء میں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کورٹس اور کچہریاں جو بنی تھیں میثاق مدینہ کے بعد، اور اسلام کا یہ قانون ہوتا ہے کہ اسلام اگر کسی حکومت کہیں قائم کرتا ہے تو وہ جو ایک موٹے رولز ہوتے ہیں جس میں کہ لا ابائڈ، جیسے ہم یہاں امریکہ میں رہتے ہیں، گاڑی کی سپیڈنگ سب کو کرنی ہے، اس سے آپ کے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. بیلٹ سب کو باندھنا ہے، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹیکس سب کو دینا ہے. لیکن وہ جو آپ کے پرسنل لاز ہوتے ہیں، اب آپ کو کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ آپ چرچ میں جا کے شادی کیجیے، آپ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں. جو آپ کی ذاتی زندگی کے اصول ہوتے ہیں اس میں آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اپنے لاز کو لگائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اس کا آغاز کیا تھا کہ جو ویسٹرن کنٹریز آج جس لا کو لے کے چل رہی ہیں، اس کا آغاز اسلام نے کیا تھا کہ یس یہودیوں سے اور سب سے جو ہے معاہدے کیے گئے تھے، لیکن ان کی ذاتی زندگی میں ان کو اجازت تھی کہ وہ اپنے کورٹس اپنی کتابوں کے ذریعے سے حکم مانے. لیکن یہ لوگ کرتے کیا تھے
کہ جب ان کو کوئی بھی ایسا جرم کرتے تھے جس کے بعد ان کو لگتا تھا کہ تورات میں سخت سزا ملنے والی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے جان بچانے کے لیے، اور ادھر سے لگتا تھا کہ جان چھوٹ جائے گی تو وہاں چلے جاتے تھے. تو یہ جو آنا جانا کرتے تھے جس کی وجہ سے سوشل سیٹ اپ خراب ہوتا ہے کسی بھی کمیونٹی کا. تو وہ واقعات کی تفصیل بہت زیادہ آئے گی، اس کو میں نہیں پڑھی، لیکن یہاں پر جو اصل بات آ رہی ہے وہ یہی بات آ رہی ہے کہ ہم اپنی ٹینڈنسیز کو بھی دیکھا کریں کہ ہمارے اندر یہ آنے جانے والی عادت تو نہیں ہے کہ جدھر سے ہمیں سہولت ملے گی ہم ادھر بھاگ جائیں گے. اور یہ ہوتا ہے، اتفاق کی بات ہے کہ بھئی پاکستان کی دوبارہ مثال آ جائے گی کہ انڈیا پاکستان جب ڈیوائڈ نہیں ہوا تھا، جب یہ برٹش رول وہاں کر رہے تھے، انہوں نے بھی مسلمانوں کو آزادی دی تھی کہ وہ اسلامک لاز کو کہتے تھے محمدن لاز، اور ادھر سے انڈیا کا بھی قانون تھا جو کہ برٹش نے اپنا قانون لگایا ہوا تھا، اور ہندوؤں کا بھی قانون تھا، لیکن کچہری میں تینوں طرح کے قانون موجود تھے. تو لوگ ادھر آنا جانا کرتے تھے، اور خاص کر کے پارٹیشن کے بعد جو بہت زمینوں کا بٹوارا ہوا اس میں بہت یہ قصے اس قسم کے آئے ہیں کہ مسلمانوں کی حیثیت سے عورتوں کو بھی زمین مل سکتی تھی، ہندوؤں کے اس میں عورتوں کو زمین وراثت نہیں ملتی تھی، تو لوگ ادھر سے ادھر کر لیتے تھے. اور بلکہ ابھی بھی بہت زیادہ ہوتا ہے انڈیا میں خاص کر کے، اور بہت سارے یہ جو مووی ایکٹریسز ہیں ان کے بارے میں تو بہت چیزیں آتی رہتی ہیں کہ ان کی جب شادیاں ان کو کرنی ہوتی ہیں، کہ پہلے سے شادی شدہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب کسی اور عورت سے شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ پیپر پہ لکھ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہندو مذہب میں وہ 2 شادیاں اکٹھے نہیں کر سکتے، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اور اسی طرح مسلمانوں کو اگر پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، بیویوں بہنوں کو پیسہ مت دو، تو وہ اس کو ہندو اس میں لے جاتے ہیں کہ یہاں سے عورتوں کا وراثت کاٹ دیں. تو یہ بڑی کامن پریکٹس ہے جو لوگ کرتے ہیں، اور اب امریکہ میں بھی آ کے لوگ اس قسم کی حرکتیں کرنے لگے ہیں. ٹیکس زکوٰۃ بچانے کے لیے کیا جاتے ہیں، ہم تو ٹیکس دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ کیوں دیں. تو اس طرح کے قوانین سے کھیلنا یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اس کا تذکرہ یہاں پر آ گیا. اور یہاں پر ایک اور بات بھی کہ یہ جھوٹ سننے والے ہیں اور حرام کھانے والے ہیں اور یہ ساری چیزیں، تو اس میں یہ جو آیت کا لفظ لکھا ہوا ہے نا، سماعون للکذب اکالون للسحت، تو یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ کمیونٹی میں اگر کچھ لوگ ایسے ہو جائیں واقعی، اور یہ ٹینڈنسیز ہو جاتی ہیں کہ جو جھوٹ بولنے اور حرام کھانے والے بن جاتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. حرام کھانا جھوٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور جھوٹ بولنا ایونچولی انسان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے. تو بعض دفعہ ہماری چھوٹی چھوٹی بھی عادتیں ہوتی ہیں، اور حرام کھانے کی ڈیفینیشن تو پھر بھی ذرا کلیئر ہے، اور ہمارا خیال ہوتا ہے عام طور سے کہ ہم حرام نہیں کھاتے، لیکن جھوٹ ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا، عادتاً ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. جس میں خاص کر کے میں یہ مثال اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اور ہمارے کلچر میں یہ بہت کامن ہے کہ جب کسی کا فون آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ کہہ دو کہ ہم گھر پہ نہیں ہیں. اور اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے ہمیشہ میں خواتین کے بارے میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی فون کرے اور آپ سو رہے ہوں، تو آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ سو رہے تھے، تو آپ کہتے ہیں نہیں سو رہے تھے. بھوک لگی ہوتی ہے، تکلف میں ہم کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کھانا کھاؤ، نہیں جی مجھے بھوک نہیں لگ رہی. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی اصل میں جھوٹ کہلاتی ہیں، کیونکہ جب فرشتے لکھتے ہیں تو اس کو سچ میں تو نہیں لکھتے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے کیا فرق پڑتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے فرق نہ پڑے، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں تو وہ چیز ہاں یا نہ کے طور پہ. ابھی سارے اینجلس تو روبوٹس کی طرح کام کرتے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ مشینوں کی طرح کام کرتے ہیں، یا تو ہاں یا نہ، ان کے لیے کوئی چیز یس اور نو کے بیچ میں نہیں ہے. تو انسان کو آنیسٹی اس کے اندر اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کہیے کہ ہاں مجھے بھوک لگ رہی ہے لیکن میں ابھی کھانا نہیں کھاؤں گی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ہاں میں سو رہی تھی، آپ کی گھنٹی سے اٹھ گئی ہوں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم لوگ پتہ نہیں کیوں تکلفاً جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ہمارے کلچر میں سکھایا جاتا ہے کہ نہیں کسی کو بتانا مت، ہم نے عیب کو چھپاتے ہیں اس طرح سے. تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری گروتھ رکی رہتی ہے، ہماری ترقی نہیں ہوتی ہے. تو اپنے ذات کی ترقی کے لیے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی کسی بھی چیز میں، اور اس کو گھر سے سٹارٹ کریں، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ کریں، کیونکہ اللہ محفوظ رکھے، معاف رکھے، کسی بھی شخص کو کسی بڑے دورائے پہ نہ کھڑا کرے. لیکن کون ہے ہم میں سے جس کو کورٹ کچہری میں جا کے جھوٹی سچی گواہیاں دینی ہوتی ہیں؟ ہم تو اپنے زندگی میں ہی جھوٹ بولتے ہیں نا عام طور سے. تو اس کو ختم کریں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن اس کی عادت جب پڑ جاتی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ملتے ہیں، اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ بعض دفعہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے 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 انسان اللہ کی نظر میں کاذب لکھ لیا جاتا ہے. یہ وہی شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ ایکیومولیٹ ہو رہے ہیں نا پوائنٹس. اگر 0.1 ہی آپ کہیے تو 0.1 کرتے کرتے 100 دفعہ جب ہو جائیں گے تو وہ 1 تو بن ہی جائے گا نا، اور 1000 دفعہ بن جائیں گے تو پھر تو وہ بڑھتا جائے گا. تو یہ سماعون للکذب اور اکالون للسحت جو ہے وہ ہوتا یہی ہے کہ پھر آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ یہاں بھی جھوٹ بول دیتا ہے اور وہاں بھی جھوٹ بول دیتا ہے، اور اب اس کو عادت پڑ جاتی ہے تو وہ رسپانسبلٹیز کی وقت بھی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے گا جاب میں دیر کیوں آئی، ارے میں کہہ دوں گا ٹائر فلیٹ ہو گیا تھا. ہم اس طرح پہلے سے سوچ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ پھر اس سے بڑا ہو جائے. پری پلانڈ جھوٹ جو ہوتا ہے اس کا ویٹیج زیادہ ہے، وہ زیادہ بڑے گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے.
اچھا جی، اب اگلی جو آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 46 47، اس میں نصارہ کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا، اور وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی تھی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ فسق کے بارے میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں ہی بتایا تھا کہ فسق ایک ایسا گناہ ہے جو مسلمان، یہودی، عیسائی سارے لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے قانون کو توڑنا۔ یہاں پر ان لوگوں کو کہا گیا کہ جب یہ انجیل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو یہ فاسق ہیں۔ اور اس کے بعد اب جو آیات آ رہی ہیں 2 عدد، اس میں مسلمانوں کو کہا جائے گا کہ وہ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں، کیونکہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے نا کہ کون سے گناہ جو یہودی کر رہے ہیں، کون سے عیسائی کر رہے ہیں، کون سے مسلمان کر رہے ہیں۔ تو یہ تو عیسائیوں کی بات آئی، تو پھر اب مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ و نگہبان ہے، لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرو، آخر کار تم سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، پھر وہ تمہیں حقیقت بتا دے گا کہ تم جس میں اختلاف کر رہے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ہوشیار رہو یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے، پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اب مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے یہاں پر کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم پچھلی امتوں کی طرح مت کرو، اور یہاں پر اس میں سے ایک لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بھی مقرر کی اور ایک راہ عمل۔ شریعت کے لفظ معنی اور یہ سب چیزیں آپ کو کانٹیکس میں پتا ہوں گی کہ شریعت اسلامک رولز کو کہتے ہیں۔ اس لفظ کی بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، اس کا بھی ٹائم نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو ہم نے شریعت دی، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ طریقہ عبادت یا وہ قوانین جن کے ذریعے یا تو یہ اپنے رب کی عبادت کر سکتے تھے یا وہ اپنے زندگی کے مسائل حل کر سکتے تھے، اس کے اندر اختلاف ہے کہ کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا، لیکن جو چیز چینج نہیں ہوئی ہے جو کسی بھی شریعت میں اور کسی بھی قانون میں اور کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی نبی کے جو بھی پیغامات دیے گئے چینج نہیں ہوئی، ایک عقیدہ اور دوسرا اخلاق۔ اخلاق کے قوانین کہیں چینج نہیں ہوئے، کوئی نبی یہ نہیں آیا جس نے کہا کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ قتل کر سکتے ہیں، آپ چوری کر سکتے ہیں، نہیں۔ اور اسی طرح عقیدے میں کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں جی آپ دو خدا کو مان سکتے ہیں یا آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ باقی کھانے پینے میں کہیں شراب شروع میں اجازت تھی، کہیں بعد میں منع ہو گئی، عبادت میں کسی کو 5 نمازیں، کسی کو 4 نمازیں، کسی کو 2 نمازیں، کسی کی قربانی ایسے کسی کی قربانی ویسے۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسانی معاشرے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہم خود ہوتے ہیں، اپنی ذات ہوتی ہے ہماری، ایک ہمارا مذہب ہوتا ہے اور ایک ہمارا معاشرہ ہوتا ہے، ایک ٹرائنگل ہوتا ہے جس میں اللہ ہے ایک طرف ہم ہیں، ایک طرف پوری دنیا ہے۔ تو جس چیز کا تعلق اللہ سے ہے، جس چیز کا تعلق میرے ساتھ بندوں کا تعلقات میں، اس میں اسٹینڈرڈ رول ہے ہر جگہ، لیکن جب اللہ کی عبادت کرنے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں میں رد و بدل کر دیا گیا، انسانوں کے ساتھ معاملات میں رد و بدل نہیں کیا گیا۔ شرافت، ایمانداری، دیانت، جھوٹ، سچ، اس کے قوانین یونیورسل ہیں، اور صرف مذہبی میں نہیں دنیا میں بھی یونیورسل ہیں۔ جو شخص خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو اس کو بھی پتہ ہے کہ سچ بولنا صحیح بات ہے، جھوٹ بولنا غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اسی فارمیٹ پہ بنائی ہے، اور اسی لیے جب یہ کہا گیا کہ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس لیے تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ جو چیزیں تمہیں دی گئی ہیں تم اس کے ساتھ کرتے کیا ہو۔ سٹینڈرڈ سب کے ایک جیسے ہیں، بالکل اس طرح سے کہ جیسے امتحان کے پرچے ہوتے ہیں، سارے لوگ امتحان میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو کسی ایک طرح کا سوال دے دیا جاتا ہے، کسی کو دوسری طرح کا سوال دے دیا جاتا ہے، لیکن ہوتے سب ایگزامینیشن روم میں، اور گول سب کا یہی ہونا چاہیے کہ ہم اب پاس ہو کے نکل جائیں۔ تو دنیا میں آنے جانے والے لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہم دیکھ لیں، اپنی اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ہر شخص کی زندگی کی آزمائشیں مختلف ہوتی ہیں دوسرے شخص سے، لیکن گول سب کا یہی ہونا چاہیے کہ بس ہمیں امتحانوں میں پاس ہونا ہے۔
اس لیے جو کرنے کا کام ہے اسٹینڈرڈ وہ ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو. کمپٹیشن جو ہے نا انسان کی نیچر ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم جیتیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم سکسیزفل ہوں. تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہم کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں، پیسوں میں کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز میں کرنا چاہتے ہیں. لیکن اسلام جس چیز کو ریکمینڈ کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نیکیوں میں کمپٹیشن کیا کرو. اور نیکیوں کے کمپٹیشن کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس کمپٹیشن میں ہارتا کوئی نہیں ہے. باقی دنیا کے جتنے بھی کمپٹیشن ہوتے ہیں اس میں جب کوئی ایک شخص جیتتا ہے تو دوسرا ہار جاتا ہے. نیکی کے کمپٹیشن میں ایوری بڈی از اے ونر. وہ تو اللہ کی نظر میں ہے کہ کسی کو درجہ کم ملے یا کیا ملے، لیکن ہر شخص جب اچھے کام کر رہا ہے تو ہر شخص ہی کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ کمیونٹی میں اگر یہ فضا بن جائے، اور یہ صحابہ کرام کے درمیان جو طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا مدینے میں، اس کا طریقہ یہ تھا. واقعہ بہت مشہور آپ نے سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں صحابہ کو بتایا کہ جو شخص سب سے پہلے سلام کرتا ہے وہ زیادہ افضل ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق ہی سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والے تھے، تو وہ سب سے پہلے لوگوں کو سلام کرتے تھے. تو اگلے دن جب وہ محفل میں آئے تو وہ خاموش رہے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ خاموش کیوں ہے، آج سلام میں پہل کیوں نہیں کر رہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھی سلام کر کے آج مجھ سے زیادہ نیکیاں لے جائیں. تو یہ جو نیکی ہوتی ہے، اب سلام کرنے کی نیکی تو انہوں نے دوسرے لوگوں کو موقع دے دیا، لیکن یہ جو موقع دینے کا ثواب تھا یہ پھر ان کو دوسروں سے بہتر بنا گیا. حالانکہ سوال انہوں نے سلام نہیں کیا، لیکن جو نیکی انہوں نے کی پھر وہ کسی اور نے نہیں کی. تو حضرت ابوبکر کی جو زندگی ہے وہ ایسی مثال ہے کہ ان کا ہر عمل جو ہے اس کی نیکیاں ملٹیپلائی ہو کے کہاں تک پہنچتی ہیں. تو یہ فاستبقوا الخیرات ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ آپ اچھے سے اچھا بننا چاہتے ہیں، اور اچھے سے اچھا بننے میں جیسے میں نے ایک بات کہی کہ کوئی بھی لوز نہیں کرتا. سیکنڈ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کوئی شخص تنہا نہیں رہ جاتا، کیونکہ آپ نیکی اکیلے میں کر ہی نہیں سکتے. نیکی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں. تو جب آپ نیکی میں کمپٹیشن کرتے ہیں تو کوئی شخص کسی کو آپ تنہا نہیں چھوڑتے. آپ جب جانے لگتے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ میرا ساتھی پیچھے رہ گیا، تو آپ رک کے اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کیونکہ یہ بھی تو نیکی تھی نا، اور اس کا بھی ثواب مل جاتا ہے آپ کو. تو اس سے معاشرے بہت اچھی طرح سے بنتے ہیں، چلتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں اور ٹوٹتے نہیں ہیں. لیکن اگر نیکیوں میں کمپٹیشن نہ ہو اور دنیا میں کمپٹیشن ہو، دین ایوری بڈی از اے لوزر. جو حاصل بھی کر لیتا ہے وہ بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوزر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ 10 لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آیا ہوتا ہے، 10 لوگوں کو توڑ کے آیا ہوتا ہے، 10 لوگوں کو چھوڑ کے آیا ہوتا ہے. تو بذات خود وہ خود ہارا ہوا انسان ہوتا ہے جو سارے لوگوں کو توڑ کر کے آ گیا. تو اب چیزیں حاصل کر لینا نیکی نہیں ہوتی، چیزیں بعض دفعہ چھوڑ دینا بھی نیکی ہوتی ہے. اور اس میں چاہے غصہ ہو، چاہے انا ہو، چاہے عادت ہو، چاہے پیسہ ہو، چاہے رائے ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ اگر اپنی رائے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ بڑی نیکی کرتے ہیں. اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں آپ بڑی نیکی کرتے ہیں. اور یہ اسلام کا مزاج ہے کہ کوئی اور دنیا میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دینے والا جو ہے وہ پانے والا بن جائے. جو دینے والا ہے اس کے ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں. اسلام وہ واحد طریقہ زندگی ہے جو آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے. تو اس سے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرنا بہت آسان ہے. صرف ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. کلیئرٹی اگر نہیں ہوتی تو ہم چیزوں میں، کاموں میں، لوگوں میں الجھتے ہیں اور ویژن کو ختم کر دیتے ہیں. اور بعض دفعہ آپ کے کام ہو جاتے ہیں لیکن آپ ناکام ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ کام کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے جو طریقہ زندگی سکھایا وہ بہت آسان ہے، اس لیے اس کے اوپر عمل کرنا بھی ہمارے لیے بہت آسان ہے. اس سارے طریقوں کو اللہ نے سکھا دیا، اس لیے سوال پوچھ رہے ہیں افا حکم الجاہلیت یبغون، اب کیا تم جاہلوں کی زندگی گزارنا چاہتے ہو. اس لیے کہ اتنا سمپل اور اتنا پیارا اور اتنا آسان ہمارا طریقہ زندگی ہے، اس کے بعد اگر کوئی شخص کمپلیکیٹڈ لائف سٹائل اپنانا چاہے جس میں یہ لڑائی وہ لڑائی، ادھر مار پیٹ، ادھر کمپٹیشن اور کھینچا تانی، یہ جوہل کا طریقہ ہے. اور لفظ جاہل کا لفظ اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں اس شخص کے لیے جسے تعلیم نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا. عربی زبان میں اصل میں جاہل کا مطلب وہ ہوتا ہے جو جلدی جلدی ریاکشن کرتا ہے، فوراً جواب دے دیا، فوراً بھڑک اٹھے، فوراً غصہ کر دیا. کیونکہ جاہل اور عالم کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے. کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ عالم وہ شخص ہوتا ہے جو اعتراف کر لیتا ہے اگر مجھے کوئی بات نہیں پتا اور مجھ سے کوئی پوچھے تو یا تو میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں اکڑ جاؤں کہ آپ نے یہ سوال ہی کیوں پوچھا تھا، اور یا میں کہہ دوں جی مجھے نہیں پتا. تو بردباری اور ٹھہراؤ جو ہوتا ہے وہ ایک عالم کی شان ہوتی ہے. عالم کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ ہر سوال کا جواب جانتا ہو. عالم کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ غصے میں نہیں آتا، ببھرتا نہیں ہے، ہنگامہ نہیں مچاتا، باتوں کو گھما پھرا کے اپنے آپ کو جتانے کی کوشش نہیں کرتا. جاہل آدمی ایک شارٹ ٹیمپرڈ آدمی ہوتا ہے، آپ نے اس کو چھیڑا اور وہ بم کی طرح بلاسٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بات کو منوا کے چھوڑوں، اور بعد میں الزام دوسروں پہ لگاتا ہے کہ آپ نے مجھے غصہ دلایا تھا اس لیے میں چیخی، ورنہ تو میں تو بیٹھی ہوئی تھی اچھی خاصی.
ارے بھائی تو ظاہر ہے اچھے خاصے تو آپ بیٹھے ہی رہیں گے نا، کوئی چھیڑے گا جب ہی چیخیں گے، ورنہ کون خواہ میں بیٹھے بیٹھے چیختا ہے؟ امتحان تو ہوتا ہے اسی وقت ہے کہ کسی نے چھیڑا تو آپ خاموش رہے. تو یہ سارا کچھ سکھا دیا گیا ہے. اخلاق کے سارے معاملات سکھانے کے بعد سوال کیا جا رہا ہے کہ اب اتنی ساری باتوں کے بعد کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جاہلوں کی سی زندگی گزارو، یعنی ری ایکٹیو انسان بن جاؤ، غصے والے، چڑچڑے والے، ہر بات میں ہنگامہ مچانے والے. اور یہ کہ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. اسلام میں جاہلیت کا اپوزٹ کیا ہے؟ علم پلس حلم. اور یہ حلم جو ہوتا ہے نا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری بھی ہے اور بڑا آسان سا طریقہ سمجھایا جاتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ بالکل پیدائشی بچہ، وہ جب روتا ہے تو وہ دودھ کے لیے روتا ہے. جیسے ہی اس کے منہ میں دودھ لگتا ہے وہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے. اور جس طرح جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے تو جس سکون کے عالم میں وہ بچہ ہوتا ہے نا، آنکھ بند کر کے وہ دودھ پیا جا رہا ہوتا ہے، اس کنڈیشن کو حلم کہا جاتا ہے. اس وقت اگر آپ باہر سے کوئی شور کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، وہ بس اپنا دودھ پیتا رہے گا. اسی لیے خوابوں کو بھی احلام حلم کہا جاتا ہے، کیونکہ جب انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ڈیپ سلیپ، اس وقت وہ اٹھتا نہیں ہے، وہ خواب خرگوش میں بیٹھا ہوتا ہے. جب وہ آنکھ کھلتی ہے اس کا خواب ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ دنیا میں واپس آتا ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے. تو حلم کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو اپنے کام میں اتنا مشغول ہو کہ اسے باہر کی چیزیں بودر نہ کرے. اور یہ ایک ہارٹ کی کنڈیشن ہے، آپ کے دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ باہر شور نہیں ہو رہا ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ باہر سے لوگ آپ کو چھیڑ نہیں رہے ہوتے، یہ نہیں ہوتا کہ باہر سے لوگ آپ کو برا نہیں سمجھ رہے ہوتے یا روک نہیں رہے ہوتے. باہر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ اپنے کام میں مطمئن اور پرسکون ہوتے ہیں. اس کو حلم کہتے ہیں. جاہلیت کا اپوزٹ ہے علم اور حلم. جاہلیت کا اپوزٹ صرف علم نہیں ہے، کیونکہ اگر جاہلیت کو یہ کہا جائے کہ ایک شخص ہے جسے کچھ نہیں پتا وہ جاہل ہے، تو اپوزٹ یہ ہے کہ مجھے تو بہت کچھ پتا ہے، تو میں تو عالم ہوں، تو چلے آئے ہم مل کے لڑتے ہیں. نہیں، جاہل اپنی کم علمی کے باوجود لڑتا ہے، عالم اپنی کم علمی اس کو ہو سکتی ہے لیکن وہ لڑتا نہیں ہے. یہ بھی کلچر ایک بنانے والا ہے. جو فاستبقوا الخیرات ہے وہ بھی ایک کلچر ہے جس کو ڈیولپ کیا جانا چاہیے گھروں میں، اپنی عادتوں میں، اپنی پرسنالٹیز میں. اور یہ حلم اور علم کا کمبینیشن بھی، کیونکہ اس کی وجہ سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. ایک شخص آپ کو آ کے چھیڑتا ہے، آپ اس کو جواب میں کچھ نہیں کہتے، وہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ چھیڑے گا، پھر چلا جائے گا. کس کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ ساری زندگی بیٹھا رہے آپ کو چھیڑنے کے لیے؟ باتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ جواب دینا شروع کرتے ہیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی. سورہ مائدہ میں جیسے ہم نے بات کہی تھی کہ حضرت عائشہ نے بھی یہ فرمایا تھا، اور یہ علماء بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو قوانین دیے گئے زیادہ تر معاشرے سے تعلق ہیں، اور وہ چیزیں جو آخر میں دی گئی تھیں. تو یہ ڈیکوریشن کرنے والی چیزیں، سارا کچھ اسلام آ چکا تھا، ساری چیزیں آ چکی تھی، قوانین آ چکے تھے، لیکن ان قوانین کو نافذ کرنے کے لیے ایک خاص ٹائپ کا انسان چاہیے. نماز پڑھنی آتی ہے لیکن وہ انسان کہاں ہے جو نمازی ہو، جو کمیونٹی کو فائدہ پہنچائے گا. زکوٰۃ کا ریشیو بتا دیا گیا، لیکن وہ کون سے لوگ ہیں جو پیسہ نکالیں گے اور معاشرے میں خیر لے کر آئیں گے؟ ان کی یہ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. تو کام سیکھنے سے زیادہ مزاج کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کا شمار پھر ان میں ہے. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. یہاں پر لفظ آیا ہے اولیاء، ولی. ولی اس دوست کو کہتے ہیں جس کے پاس آپ مشورہ لینے کے لیے پلٹ کے جائیں. آپ کا وہ دوست جو رسمی طور پر آپ کا کولیگ ہوتا ہے، یا آپ کا اکوینٹنس ہوتا ہے، یا آپ کا پڑوسی ہوتا ہے، یا آپ جس کے ساتھ چائے کافی پیتے ہیں، وہ آپ کا ولی ضروری نہیں ہے ہو. ولی کے لیے ضروری ہے کہ جس سے آپ مشورے لیں. اور مشورہ انسان کب لیتا ہے؟ جب اس کو کسی مسئلے میں گھرتا ہے. اللہ نے صاف کہا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا ایسا دوست نہ بنائیں کہ جن سے وہ مشورے لے، کیونکہ جب مشورہ دیتا ہے انسان تو وہ اپنے کلچر اور اپنے بلیف کے اعتبار سے دیتا ہے. اور اگر آپ کا کلچر اور آپ کا بلیف ڈفرینٹ ہے تو پھر آپ کو مشورہ دینے والا شخص آپ کے فائدے کا نہیں ہوگا. اس لیے اس سے احتیاط کرنے کو کہا گیا. تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے. اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام پر کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے. اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا.
جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہ جو پچھلی آیات تھی اور ابھی جو چل بھی رہی ہیں، آیت نمبر 51 سے لے کے 56 میں، اس میں جو یہ بات ابھی آئی کہ یہود و نصارہ کا دوست نہیں بنانا چاہیے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ منافق جو ہیں اصل میں وہی ہے وہ شخص جو ڈرتا ہے کہ میں مکمل طور پہ اسلام میں آ جاؤں۔ وہ کیوں جا کے دوسروں سے مشورے مانگتا ہے؟ لوپ ہولز مل جاتے ہیں اس کو کہ آدھا ادھر سے بھی ہو جائے گا، آدھا ادھر سے بھی ہو جائے گا۔ تو ایسی زندگی گزارنے والوں کو ایک وارننگ سی دی گئی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ اللہ کو مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو اسلام کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جس کو اپنانے کے بعد آپ زندگی میں پرسکون رہتے ہیں۔ آپ اگر اسلام فالو نہیں کرنا چاہتے تو آپ چلے جائیں، اسلام کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں ہو جائے گی۔ اور جہاں تک اللہ کی بات ہے، اللہ کو اس زمین کو چلانے کے لیے اچھے لوگوں کو اللہ نے چاہا ہے کہ اچھے لوگ اس زمین کا نظام سنبھالیں۔ اگر ہم نہیں کریں گے وہ کام تو اللہ دوسرے لوگ پیدا کر دے گا، اور ان کی خصوصیات میں کیا ہے؟ نمبر 1، وہ اللہ کو محبوب ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو دین میں آتے جاتے ہیں وہ اللہ کو محبوب نہیں ہوتے، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ہٹا کے میں ان لوگوں کو لاؤں گا جو مجھے پسند ہے۔ اور اس کے علاوہ سیکنڈ کوالٹی کیا ہے؟ وہ اللہ کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کو پسند کرتے ہیں، جو اللہ کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ سیکنڈ چیز کیا ہے؟ کہ جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے۔ اور کفار پر سخت ہونے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کفار سے لڑائی جھگڑے کریں گے اور ان کو مارے پیٹیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دل کی محبتیں اور آپ کے اصول اور آپ کی ہمدردیاں اور وہی مشوروں والی بات کہ کس کو آپ اپنا وہ دوست بناتے ہیں جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اور کس کو آپ اپنا وہ دشمن سمجھتے ہیں جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر پھر کفار سے مراد وہی بات ہے، نان مسلم نہیں ہے، بلکہ وہ تمام لوگ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اینٹائی مسلم ہیں اس کا مطلب۔ اور اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے۔ اور نمبر 5ویں چیز کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے جو انسان ڈرتا ہے وہ اسی لیے ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور اگر وہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ انسان کا وہ عیب ہے یا وہ خرابی ہے جب انسانوں سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ہاتھ سے رسپانسبلٹی لے کے کسی اور کو دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موت نہیں دیتا کسی انسان کو، لیکن آپ کے ہاتھ سے کام نکل جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے وہ اپرچونٹیز نکل جاتی ہیں جس کے ذریعے آپ نیکیاں کما سکتے تھے۔ کیونکہ لوگوں سے ڈرنا ہی وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل تباہ ہوئے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے محبت کرو، مجھ سے ڈرو، میری محبت میں وہ کام کرو جو مجھے پسند ہے، لوگوں کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں ریپلیس کر دوں گا۔ اور ریپلیس سے مراد موت نہیں ہوتی، ریپلیس سے مراد رسپانسبلٹی ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ سے نکل کے کسی اور قوم کو مل جائے گی، چاہے وہ دنیا کی سرداری ہو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ نوبل پرائز ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ مسلمانوں نے بڑے دنوں تک ایجادات کی، گھڑی کا وہ بنایا تو لینس بنائے تو کیا کہتے ہیں الجبرا بنایا تو دنیا کے کیمیکلز بنائے، سب کچھ بنائے۔ آج ریپلیسڈ ہو گئے ہم۔ اب سائنس کا نام آتا ہی ویسٹرن کنٹریز کا نام آتا ہے، کسی کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ مسلمان جنہوں نے سائنس میں کچھ کیا ہوگا، کچھ نہیں پتا، اس لیے کہ ہم ریپلیسڈ ہو گئے۔ تو دنیا میں بھی انسان ریپلیس ہو جاتا ہے اور مرتا تو نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان بیٹھے ہوئے، لیکن کس چیز میں ان کا نام آتا ہے؟ کسی چیز میں بھی نام نہیں آتا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب اللہ سے محبت کرنی چھوڑ دیتا ہے، لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ آپ کے ہاتھ سے وہ خیر لے کے کسی اور کو دے دیتا ہے، چاہے وہ دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو۔ تمہارے رفیق تو صرف اللہ اور اس کا رسول ہیں، اور وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کی جماعت غالب رہنے والی ہے۔ یہ مسلمانوں کی یکجہتی کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ اب جو آیت نمبر آ رہی ہے 57 سے لے کے 66 تک، اس کے اندر جو ٹاپک آئے گا وہ یہ آئے گا کہ جو منافق وہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر غیرت نہیں ہوتی۔ اصل سارا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو اپنی عزت نہیں ہوتی، وہ ہر جگہ جا کے کبھی تھالی کا بیگن بن کے ادھر لڑکتے ہیں ادھر لڑکتے ہیں، تو ان کو ملامت کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ جس محفلوں میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو بودر نہیں کرتی یہ بات کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو غیرت ہوتی ہے نا انسان کو، وہ اس سے فیصلہ کرواتی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنایا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑتے ہو تو اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اللہ کے دین پر، اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔
پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کر دوں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بہتر ہے، وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جس پر اللہ کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سوائے سبیل سے بھٹک گئے ہیں۔ جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں اور کفر لیے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں، بڑی بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں اضافے کا موجب بنا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کرتا ہے، یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ فساد پھیلانے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کرتے، ان کو نعمت بری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا، نیچے سے ابلتا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ آیات کا مذاق اڑانا، اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نشانیاں، قرآن کی نشانیاں، قرآن کی آیات، اللہ کا حکم، اللہ کے احکام، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کا مذاق اڑانا۔ کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ایک چیز ہوتی ہے جو انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کمزوری سے بھی ہو جاتا ہے۔ انسانوں کی بڑی ریزنز ہوتی ہیں، بعض دفعہ آپ بھول سے کر دیتے ہیں، بعض دفعہ آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں، بعض دفعہ آپ مجبوری میں کرتے ہیں، بعض دفعہ آپ ٹیمپرری طور پر ٹیمپٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتے، اور بعض دفعہ پلان کر کے کرتے ہیں۔ بہت سارے ڈفرینٹ ریزنز ہوتے ہیں کچھ بھی غلط کام کرنے کے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو الگ الگ کھاتے میں رکھتا ہے۔ لیکن وہ کہ جب لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہیں اور انہی سے دوستیاں بنائیں اور سمجھیں کہ ان کی وجہ سے ہمارا سوشل سٹیٹس، سوشل سٹینڈنگ چلتی رہے گی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے بات۔ اس لیے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہاں پر ان تمام لوگوں کے بارے میں یہی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ خاص کر کے آیت نمبر 58 میں جو بات آئی تھی، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ سارا کچھ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ ساری عقل ہوتی ہے دنیا کی، پیسہ کہاں سے آ سکتا ہے، یہ کہاں سے آ سکتا ہے، وہ کہاں سے آ سکتا ہے، لیکن اللہ کیا کر سکتا ہے آپ کے ساتھ، یہاں پر عقل ختم ہو جاتی ہے، اور انسانوں کی دوستیوں میں اور انسانوں کی صحبتوں میں بیٹھ کے گناہ کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اصل میں عقل کی کمی ہوتی ہے۔ جب انسان کا ویژن ختم ہو جاتا ہے نا کہ ہوگا کیا میرا اس کے بعد، تو پھر وہ بس یہی کی زندگی میں گول گول گھومتا رہتا ہے۔ لیکن ذرا سا انسان آگے بڑھ کے سوچے کہ ہونے کیا والا ہے، تو پھر وہ فیصلے آج کرتا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا فیصلہ، کہ آج آپ کو دوپہر کو کہیں کھانا کھانا ہے، آپ صبح کو پلان کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دوپہر کے 1-2 بجے اچانک سے آپ کے پاس کہیں کھانا آ جائے گا، آپ پہلے سے پلان کر کے رکھتے ہیں، گروسری ہونی چاہیے، کھانا پکانا پڑے گا آپ کو۔ تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو ہم پلاننگ کرتے ہیں، آخرت کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ آئے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثروں کے پاس عقل ہی نہیں ہوتی اس بات کے سوچنے کی کہ بھئی جب آپ پلان نہیں کرو گے تو ہوگا کیا۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ بعض دفعہ انہی صحبتوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے جو آپ کو دین سے غافل کر دیتی ہے، کیونکہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے، ان کی زندگی کی پرائیورٹی تو یہی ہے نا کہ وہ یہاں انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو آخرت کے بارے میں یہ کہا گیا عیسائیوں کو کہ تم بخشے جاؤ گے کیونکہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو، یہودیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم تو اتنے چہیتے ہو کہ تم بخشے جاؤ گے۔ تو ان کا لائف سٹائل اگر ہم اپنا لیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ جی ہم بھی بخشے جائیں گے، تو ہمیں تو ایسا کہیں نہیں کہا گیا، ہمیں تو بار بار کہا گیا ہے کہ کوشش کرو، محنت کرو، تمہاری کوششیں قبول کی جائیں گی۔ تو جب ہمیں کچھ بات اور سکھائی گئی ہے، ان کو بات اور سکھائی گئی ہے، ان کے سٹینڈرڈز کو ہم اپنے گھروں میں لے آتے ہیں، اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، یہ عقل کی کمی کی وجہ سے انسان کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 67 سے لے کے 71 کے درمیان میں تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اور یہ بلاغ کے معنوں میں جو بات آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ کسی کام کو اپنے مقصد کی انتہا تک کرنا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پرچہ پکڑا دیا کہ چلو جی اللہ ایک ہے۔ لوگوں کو کیوں اللہ ایک ہے؟ بھائی ہم 10 کو کیوں نہیں مانتے، ایک کو کیوں مانتے ہیں؟ کوئی ریزنز ہوں گی۔ اور اسی لیے یہ پورا قرآن جو ہے وہ اصل میں اگر آپ دیکھیے تو ایک اللہ کی عبادت کے بارے میں بتا رہا ہے، لیکن ایک اللہ کی عبادت کے فائدے کیا ہوں گے، اور ایک اللہ کی عبادت نہ کی جائے اور اس کے مقابلے میں زیادہ کی عبادت کی جائے تو نقصانات کیا ہوں گے، انہی ساری چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے۔
تو یہ بلغ جو ہوتا ہے نا، وہ کام کو پورا ایکسپلین کر کے سمجھانا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہے. اور یہ رسولوں نے یہی کیا تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے کہا ان کے اخلاق قرآن ہے. جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا تھا یا کہا گیا تھا اس پر وہ عمل کرتے تھے، جس چیز کو منع کیا گیا اس کو وہ نہیں کرتے تھے. اس وجہ سے ان کی زندگی میں جو جو کامیابی آئیں وہ اسی وجہ سے آئیں. تو ایک ماڈل نمونہ بن جاتا ہے وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں تک پہنچائیے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا. اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہیں دکھائے گا. صاف کہہ دو اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کر دو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. اور یہاں پر جب کہا گیا اہل کتاب کو کہ تم کبھی بھی اصل پر ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم تورات اور انجیل کو پر عمل نہ کرو، تو تورات اور انجیل میں تو لکھی ہوئی تھی یہ بات کہ ایک نیا نبی آئے گا اور اس نبی کی تم کو بات ماننی پڑے گی. انہوں نے وہ آیات وہاں سے آگے پیچھے کر دی. تو پھر جب وہ کتاب ہی بدل گئی تو اس کی کتاب کے ماننے والے جو ہیں ان کی ویلیڈیٹی کیا رہ گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں رہی. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے. مسلمان ہو یا یہودی ہو، سابع ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ اور رنج کا. اور یہ وہی آیت ہے جو سورہ بقرہ کی آیت 62 میں ہم نے دیکھی تھی. اسی کانٹیکس میں آئی ہے کہ جب لوگ اپنا کمپیریزن کر کے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں اور ہم بہتر ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھے مخاطب کر کے بولتا ہے بہتر صرف وہی ہے جو میری بات مانے گا. اور اللہ کی بات ماننے کے اندر دنیا کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو انہوں نے کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کیا اور اپنے نزدیک یہ سمجھتے رہے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو اس میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی سب حرکات دیکھ رہا ہے. یہ گمراہی کے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے انسان کو کہ انسان کے پہلے دوسرے گناہوں پر اس کو نہیں پکڑتا. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. انسان کیا سمجھتا ہے کہ اگر پکڑ نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں. دنیا میں وہ کبھی ایسا نہیں کرتا. آپ کو پتا ہوتا ہے 3rd اسٹرائک اینڈ یو آر آؤٹ. لیکن آخرت کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ 50 60 70 80 سال تک گناہ کرتے رہیں گے کوئی ہمیں نہیں پکڑے گا. دنیا کے بہت سارے اصول آخرت کے بہت سارے اصولوں سے ملے جلے ہی ہوتے ہیں. اور اگر ایسا ہے کہ آپ کے اوپر فوراً کوئی مصیبت نہیں آئی تو اس سے بھی گھبرا جانا چاہیے، کیونکہ جو لوگ اللہ کو پسند ہوتے ہیں نا، اللہ ان کی چھوٹی سی غلطی پہ فوراً ان کو پکڑتا ہے. ایک صحابی کا قصہ آتا ہے کہ وہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک عورت جا رہی تھی. ان کی نظر اس پر پڑی، اس عورت پہ، تو انہوں نے اپنی نظر نہیں ہٹائی اور وہ سامنے جا کے دیوار سے ٹکرا گئے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے پکڑ دی ہے، کہ یاد دلائے کہ تم نے یہ کیا کیا. اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے اگر، تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا اور اسی دن آپ کے ہاتھ سے کوئی پلیٹ چھوٹ کے ٹوٹ گئی، ہوتا ہے کبھی کبھی، فوراً انسان سوچے کہ آج میں نے کیا کیا تھا. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی کچھ ہوا، کیا کیا تھا میں نے، یہ کہاں سے پکڑ آئی، ورنہ کل تک تو یہ نہیں ہوا تھا میرے ساتھ، آج یہ کیوں ہو گیا. حتیٰ کہ گھر میں جب لڑائی ہوتی ہے، بچے کوئی ناراض ہوں یا شوہر ناراض ہوں، اور بچوں کو کہا جاتا ہے وہ جو آپ کے نیچے ہوتے ہیں، اور شوہروں سے مراد وہ جو آپ کی اتھارٹی ہوتے ہیں. آپ کے باس نے ڈانٹ دیا، آپ کی تنخواہ کٹ گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھنا چاہیے کہ میں نے کیا گڑبڑ کی تھی جس کی وجہ سے. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب میرا گھوڑا مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے مالک کا حکم نہیں مانا، کیونکہ جو میں اس کے نیچے تھا میں نے اس کے حکم نہیں مانا، تو جو میرے نیچے ہے وہ میرا حکم نہیں مانتا. جب میرے بچے میرے سے بدتمیزی کرتے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، ورنہ میری اولاد میرے سے بدتمیزی نہ کرتی. تو ہمیشہ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ گڑبڑ میں نے کہاں کی ہے، کیونکہ ہم بار بار قرآن کا اصول دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے آتی ہے، ہم نے تو تمہارے مصیبت میں ڈالنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا. تو انسان اپنے آپ کو ہمیشہ دیکھے. لیکن جب انسان بار بار دیکھتا رہتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے سزا نہیں دے رہا، تو پھر ہوتا کیا ہے، اندھے اور بہرے بنتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس سے بھی زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ جاؤ ٹھیک ہے آپ کماؤ اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ، اور اس کے بعد تم پھنسو گے، کیونکہ برائی کا بدلہ ہمیشہ برائی ہوگا. اب نصارہ کے کفر کا بیان آ رہا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی،
جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے۔ کل بھی جو میں نے بات کی تھی نا، جب ہم سورہ مائدہ میں وہ آیات پڑھ رہے تھے کہ اہل کتاب کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس زمانے میں کہ عیسائی جو تھے وہ آج کے عیسائی سے مختلف تھے۔ اب یہ ثلاثہ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ ٹرینٹی، جس کو آپ کیتھولکس کہتے ہیں۔ آج جو یہ ویٹیکن میں پوپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیتھولکس یہی ہوتے ہیں نا، کہ جو ٹرینٹی پہ بلیو کرتے ہیں، تین پر۔ یہ وہاں بھی موجود تھے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ چونکہ ان کے اندر بھی قوانین ہم سے بہت کلوزسٹ سے زیادہ ہمارے قریب آتے ہیں، اس لیے کہا گیا۔ لیکن اگر وہ کوئی حرام چیز کھاتے ہیں تو ہم نہیں کھا سکتے حرام چیز۔ بالکل اس طرح سے کہ اگر ایک یہودی یا کسی عیسائی کے گھر میں آپ کہیں کہ اللہ نے کہا ان کا کھانا حلال ہے، اگر وہ کوئی کھانے میں وائن ڈال کے پکا رہے ہیں تو اس کو کھا لے انسان کی، یہودی کا کھانا حلال ہے، تو کیا اگر مسلمان وائن ڈال کے پکائے گا آپ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ تو پھر ادھر بھی نہیں کھا سکتے ادھر بھی نہیں کھا سکتے۔ جو سٹینڈرڈ خراب ہے وہ تو ویسے ہی خراب ہے۔ اگر ایک مسلمان کسی جانور کو پکڑ کے گلا کاٹ کے بغیر کسی جھٹکے کے مار کے آپ کو کھلا دے تو کیا آپ کھائیں گے؟ تو پھر عیسائی کا کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو یہ تو عقل اپنی استعمال کرنی چاہیے۔ لیکن وہ جو وجوہات بتائی گئی تھیں ان کی عورتوں سے شادی کی اور ان کے کھانے کھانے کی، وہ یہ کہ ہمارے اور ان کے قوانین کافی سملر ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بھی اگر کوئی حرام کھائے گا، کوئی چوری کا پیسہ ہوگا، کوئی اسمگلنگ کا پیسہ ہوگا، کوئی ادھر کا ادھر کا گڑبڑ سڑبڑ ہوگا تو ہم ان کا بھی نہیں کھائیں گے۔ عورتوں میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت ہے لیکن اس کا کردار اچھا نہیں ہے تو آپ اسے شادی نہیں کریں گے، تو پھر کسی غیر مسلم سے کیوں کر لیں گے؟ کردار خراب ہے تو اسے شادی کر لیں گے۔ وہ تو ایک سٹینڈرڈ بات ہے ہر جگہ۔ مسلمان اس کے اندر بھی بڑا الجھ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مسلمان اگر کوئی ہے اس کو ساری پابندیاں کرنی چاہیے، اور جو نان مسلم اہل کتاب ہے وہ خراب ہو، زنا کرے، شراب پیے، وہ اس سے شادی کرنا جائز ہے۔ نہیں، محسنات کی پابندی وہاں بھی تھی، حلال طیب کی پابندی وہاں بھی تھی۔ یہ سٹینڈرڈ کبھی چینج نہیں ہوتا۔ تو یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ وہ تین میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئیں تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھے کہ بس ایک رسول تھے۔ اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ ایک لفظ کانا یا کلان الطعام یہ صاف صاف ظاہر کر رہا ہے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کھانا نہیں کھاتا۔ دو وجوہات اس کی تفسیر میں بتائی جاتی ہے، بہت ساری اور ہیں۔ دو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے جو رکھوں گی وہ یہ کہ اگر آپ نان مسلمز کے یہاں دیکھیے، خاص کر کے ہندوؤں میں بھگوان کو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اس کے سامنے صبح کو ایک سیب، ایک لڈو کچھ رکھ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو کیا کرنا ہے اس پتھر کو؟ لیکن انسان سمجھتے ہیں کہ ہم لاڈ پیار جب کرتے ہیں کسی کا تو اس کو کھانا دیتے ہیں صبح صبح، تو بھگوان کو بھی دے دو کھانا، حالانکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کھاتے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کسی مندر میں چلے جائیے تو صاف صاف پتا ہوتا ہے کہ وہ سارا کھانا وہ پھر پجاری اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہ بیٹھ کے کھا جاتے ہیں اس کو، اور دنیا کو بھی پتا ہوتا ہے یہ بات کہ یہ سارا پیسہ، سارے نذرانے پجاری لے جائیں گے، لیکن پھر بھی مجبوراً جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ لیکن دوسری بات جو یہاں بتائی گئی ہے کہ وہ جو کھانے کا محتاج ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ سورج کا محتاج ہے، وہ پانی کا محتاج ہے، وہ زمین کا محتاج ہے، وہ غلے کا محتاج ہے، وہ برسات کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج ہے کہ زمین میں کوئی پھل لگائے گا تو وہ اگے گا، تو کاٹے گا، تو لائے گا، تو پکائے گا، تو کمائے گا، تو پھر میرے ہاتھ میں آئے گا۔ اتنی ساری چیزوں کا محتاج خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک جملے میں کہا گیا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مسیح ابن مریم خدا کی خدائی میں شریک ہیں تو پھر ان کو کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور اگر وہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ خدا نہیں ہے۔ تو ایک جملے میں ساری رد کر دی گئی جتنی بھی ان کی خدائی میں شریک کیا جاتا ہے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر سے الٹے پھرائے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سب سننے والا اللہ ہے، سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ جو انگلش میں کہا جاتا ہے نا گاڈ ہیڈ یا لارڈ شپ، کون ہو سکتا ہے وہ جو رب ہے، کون ہو سکتا ہے وہ جو خدا ہے، اس کی سٹینڈرڈ ڈیفینیشن وہ ہے جو آپ کو نفع دے سکتا ہے اور جو آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں یہ دونوں پاور ہیں بس وہ خدا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ہی محتاج ہے کسی اور کا کہ وہ کسی کو فائدہ دے یا کسی کی نقصان دے۔ تو عبادت میں جو دعا، اور اللہ کو بھی پتہ ہے، اور اسی لیے دعا کو کہا گیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، مخ العبادہ۔ اگر آپ اللہ سے دعا نہیں مانگتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اللہ سے نفع اور نقصان کی آپ کی محتاجی ختم ہو چکی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں کیوں کسی سے مانگوں دعا، میری دعا تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، میں نے تو اتنی اللہ سے دعا مانگی اس نے سنی ہی نہیں۔ آپ نے جب یہ کہہ دیا، اللہ اس کو بہت مائنڈ کرتا ہے
کہ تمہیں کیا پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور ہمیں تو واقعی پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم اس طرح جسارت جب کر جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ واقعی نفع اور نقصان کا اختیار اللہ کو ہے، تو جس کو نفع نقصان کا اختیار نہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کہو اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، ورنہ ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا سبیل سے بھٹک گئے۔ اور یہ جو کہی گئی ہے بات کہ ان لوگوں کی احوا، ان کی خوابوں خیالوں کی اور ان کی تخیلات کی اور ان کے خیال کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب آئے وہ لوگوں کے خیال تھے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے، لوگوں کا خیال ہے کہ پتھر بچا لے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کے خیال کی پیروی مت کرو، یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ برا طرز عمل ہے جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ یہاں پر دو انبیاء کا خاص کر کے تذکرہ آیا کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کے اوپر لعنت ہوئی داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے۔ آخر اتنے ہزاروں پیغمبر آئے، ان دو کا نام کیوں لیا گیا؟ اس کے بارے میں بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ حالانکہ اگر داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی جائے، ان دونوں کے درمیان میں تقریباً 1000 سال کا فاصلہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال کے بعد آئے تھے، لیکن داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، سیاسی طاقت ان کے پاس تھی، پیسہ ان کے پاس تھا، اقتدار ان کے پاس تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام فقیر تھے، ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی روپیہ نہیں تھا، اور اتنے ہی زیادہ معاشرے کے اندر لوگ ان کو نو بڈی سمجھتے تھے کہ باقاعدہ لوگوں نے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پورے ایک بریکٹ کو لے لیتا ہے کہ ایک بادشاہ ہے، ایک فقیر ہے، لیکن بادشاہ اور فقیر کے درمیان ہر طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، چیزیں بھی آ جاتی ہیں، سہولتیں بھی آ جاتی ہیں، طاقتیں بھی آ جاتی ہیں، اپرچونٹیز بھی آ جاتی ہیں، ہر طرح کی جو بھی چیزیں ہو سکتی تھی اس لائف سٹائل دونوں کے درمیان سب نے لعنت کی ہے یہودیوں کے اوپر، اس لیے کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتا ہے اور جو اللہ کی بات کی حکم عدولی کرتا ہے اس کو پناہ کہیں نہیں ملتی، اس کو دنیا میں کوئی نہیں بچا سکتا، نہ اس کو محل بچا سکتے ہیں، نہ اس کو پیسہ بچا سکتا ہے، نہ اس کو دوست بچا سکتے ہیں، نہ اس کو رشتہ دار بچا سکتے ہیں، نہ اس کی جاب بچا سکتی ہے، نہ ریپوٹیشن بچا سکتی ہے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو بادشاہ ہو چاہے فقیر، آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا اگر آپ اللہ کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ انسان دنیا میں جب تنہا ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ کون مجھے بچائے گا؟ سمپل جواب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ بچائے گا، باقی ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے انسان کے اوپر۔ اس لیے دو پیغمبر کا نام لے کے دنیا کی ہر چیز کو ان دونوں کے درمیان میں سمیٹا گیا ہے۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر اور اس چیز کو ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کی دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں سے عبادت گزار عالم اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ یہاں پر دوستیوں کے حوالے سے جو کہ بات چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بالکل کلیئر بات بتا دی کہ جو مسلمانوں کی دوستیاں، اور بعض دفعہ ہم قرآن میں جب ایسے پڑھ بھی رہے ہیں بار بار کہ یہاں انڈیویجولز کی بات نہیں کی جاتی ہے، مسلمانوں کی کمیونٹی کی بات کی جاتی ہے، مسلمانوں کی نیشن کی بات کی جا رہی ہے۔ کون ہے جو مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے اور کون ہے جو مسلمانوں کا زیادہ بڑا دشمن ہے؟ قرآن بالکل کلیئر کہتا ہے کہ مشرکین کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمانوں کو فلاح ملے، یہودی بھی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو فلاح ملے، ہاں لیکن عیسائی جو ہوتے ہیں وہ کمپیریٹیولی، اور اس کی وجہ کیا بتا دی گی؟ وجہ بھی بتا دی گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ عبادت گزار ہیں اور وہ رہبانیت ہے، تارک دنیا، رہبائی جو ان کے اندر ہوتی ہے نا، پریسٹ جو ہوتے ہیں، شادی نہیں کرو، کھانا نہیں کھاؤ، یہ کرو، تو ان کی اس کی وجہ سے دنیا سے ان کی لالچ کم ہوتی ہے، کمپیریٹیولی اخلاق ان کے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ اگر آپ دنیا کی ڈیموگرافکس اٹھا کے دیکھیے سب سے زیادہ اچھے اخلاق عیسائیوں کے ہوتے ہیں، کیونکہ جو ان کی انجیل کا جو گاسپل ہے، بائبل کے اندر جو نیو ٹیسٹیمنٹ کا جو حصہ ہے وہ سوائے اخلاق کے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو بائبل کا حصہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر جو نیو ٹیسٹیمنٹ یا انجیل کہلاتا ہے اس کے اندر اصل میں احکامات نہیں آئے تھے، احکامات تو موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے گئے تھے تورات میں، لیکن ان احکامات کو عمل کرنے کے لیے جو لوگوں نے احکامات نہیں عمل کیے تھے وہ اس لیے نہیں کیے تھے کہ ان کے اخلاق خراب ہو گئے تھے، انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تھا، انہوں نے لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیا تھا، انہوں نے ابھی جب نے بات کی حرام کھاتے تھے، جھوٹ سنتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ پھیلاتے تھے، تو احکامات تو سارے موجود تھے لیکن ان احکامات پر اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے عمل نہیں کیا جا رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے ان کے اخلاق درست کیے۔
تو اسی لیے کرسچیانٹی میں اخلاق کا بہت زور ہے. ہر شخص شرافت سے بات کرے گا، نائس طریقے سے آپ سے ملے گا، اور اتنا جب وہ نائس طریقے سے ملتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو بہت اچھے ہیں. پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ اتنے نائس لوگ ہیں، یہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اخلاق ہوتے ہیں اور ایک عبادتیں ہوتی ہیں. اخلاق اچھے ہونا ضروری چیز ہے، لیکن اگر عبادت میں ڈنڈی ماری تو وہ خانہ تو پورا خالی رہ گیا. دوسری طرف سے آپ یہودیوں اور مسلمانوں کو لے آئیے، عبادت میں بہت کٹر ہے، حلال گوشت ضرور کھانا ہے، کوشر ضرور کھانا ہے، لیکن جنگ و جدل کا، جھوٹ کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے وہ مسلمانوں اور یہودیوں نے کیا ہوا ہے. تو وہی بات جو ابھی پچھلی آیات میں بھی نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھے بلاتا ہے، اے یہودیوں، اے مسلمانوں، اے عیسائیوں، کون ہو تم میں سے، کون بہتر ہے؟ تو سوال کا جواب یہ کہ بہتر وہ ہے جس کا ایمان بھی اچھا ہو، معاملات بھی اچھے ہوں، اخلاق بھی اچھے ہوں، عبادتیں بھی اچھی ہوں، عادتیں بھی اچھی ہوں. یہ پورا پیکج ہے جو اللہ چاہ رہا ہے. جسٹ بیکاز میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتی ہوں نہیں، مجھ سے 4-5 سوال کیے جائیں گے کہ یہ کھانا، یہ سارے کھانے میرے پورے ہونے چاہیے. ایک سوال کا جواب دینے پر میں بچ نہیں سکتی، 2 بھی بچ نہیں سکتی. اگر 5 پوچھے گئے تو مجھے 5 دینے پڑیں گے، 10 پوچھے گئے تو 10 دینے پڑیں گے. تو یہ سوال جواب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے بہت پناہ مانگنی چاہیے. اور یہ تعلیم کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان سوالوں کو یا ان سبجیکٹس کو نکالیں. جیسے آپ کے بچے اسکول کالجوں میں جب پڑھتے ہیں، اب آج کل جیسے فائنلز چل رہے ہیں بچوں کے کالجوں میں، اسکول میں، تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اچھا جی آج انگلش کا پیپر تھا، اچھا جی آج میتھس کا پیپر تھا، اچھا جی آج سائنس کا پیپر تھا. تو آپ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ بچہ ہر سبجیکٹ میں پاس ہوگا تو گریجویٹ کرے گا. کسی ایک میں اے لے آئے اور باقیوں میں ایف لے آئے تو گریجویشن نہیں ہوتی. ہم زندگی کو سمجھتے ہیں کہ ایک چیز میں پاس ہو جائیں گے گریجویشن ہو جائے گی. تو وہ سٹینڈرڈ جو ہیں وہ وہی ہیں. لیکن تعلقات کی جب بات کی گئی تو جو بتا دیے کہ بھائی یہودی جو ہیں اور مشرکین جو ہیں وہ نفرتیں زیادہ کرتے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ اخلاق معاملات میں اچھے ہیں اس لیے کہ وہ عبادتیں زیادہ کرتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیجیے چرچز میں جانے کا ہر جگہ، اس محلے میں بھی آپ کو نظر آتا ہوگا چرچ گوئنگ لوگ ہیں، اور وہ چرچ گوئنگ لوگ جو ہوتے ہیں بیچارے وہ بہت شریف ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اخلاق سکھائے جاتے ہیں. یہاں پر ہمارا 6واں سپارہ ختم ہوتا ہے.